بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. السلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. یہ آرزو نہیں کہ تمہارے ہزار تو یہ آرزو نہیں کہ تمہارے ہزار تو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. مرنا مرنا ہر کوئی آکھے اسا سارے ایک دن مرنا، پر جس مرنے تے یار خدا سی اس مرنے کو کی کرنا. ایک گل رکھنا یاد ہے میرا کہ جس دن ہو سی مرنا، سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے میرا منہ روزے بل کرنا، منہ روزے بل کر کے میری اکھیاں بند نہ کرنا. شاید اس رات تو میرے آقا گزر میں دیدار حضور دا کرنا. بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. اور آخر ویلے میری اکھیاں تکڑا ہے تیرا تے کچھ نہیں جاندا سونیا، جے کر پا جاوے ایک پھیرا. جے تو سر تے آڑ کھلوے تے پردہ رہ جائے میرا، سوکھا نکلے ساز ہولی جے ویکھ لواں مکھ تیرا. بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام الحمدللہ ہفتوار اسماء الرحمن محمد ذکر آپ حضرات تشریف فرما. اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. الحمدللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ آپ حضرات سماعت فرمائیں. میرے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ تین بندوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور وہ تین خوش نصیب کون ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کریم مسکراتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ جو سحری کے وقت
جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے، اپنی گہری نیند چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی حضور تہجد کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے جب ساری ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، گہری نیند کا وقت تھا، وہ سکون وقت شروع ہو چکا تھا اور رات کے آخری پہر میں ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے، ایک سہانے وقت کا آغاز و رہاف ہوتا ہے، اس وقت بڑی میٹھی نیند آتی ہے، رات کے آخری پہر میں اذان سے قبل بڑی میٹھی نیند آتی ہے، اس سکون نیند آتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بندے تو نے اس نیند کو چھوڑا، اس طرح کو چھوڑا، جی کے مسئلہ انسان نے اتر موڑا کہ آیا مسئلہ آرام نہ بیٹھ کر تو اسے درس نہیں پڑتا ہے بچے شرم تو نہیں آتی مدد کرتی اس واسطے بٹھایا کہ تو شرابتہ نہ کرو، ہر محفل ایک سے شرابتہ کرتی پھر یہ درس پڑھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سکون وقت ہوتا ہے کہ جب اس وقت میں بندے تو اٹھ گیا، تو نے نیند کو چھوڑ دیا، تجھے دنیا کی کوئی دعا کوئی مخلوق دیکھنے والی نہیں ہے، تو صرف میرے لیے اٹھا، اب تو نماز پڑھے گا، میرے سامنے عبادت کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت میں اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا اس بندے کی طرف، کتنا وہ خوش بخت انسان ہے، کتنا خوش بخت انسان ہے جس کو اللہ دیکھ کے مسکرائے۔ گھر میں اگر چھوٹا بچہ دیکھ کے مسکرائے نا تو دل کو سکون ملتا ہے، بیٹی دیکھ کے مسکرائے تو بڑا سکون آتا ہے۔ سارے دن کی تھکاوٹ ہو نا تو تھک ہار کر جب بندہ گھر میں آئے اور بیوی دیکھ کے مسکرا کر اس کو ویلکم کہے نا تو انسان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ماں اگر کھل کر ایک دفعہ زندگی میں مسکرا دے تو بندہ کی ساری زندگی کو یاد کرتا ہے میری ماں ایسے مسکراتی تھی، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اگر وہ اپنے بندے کو دیکھ کے مسکرائے تو پھر اس کی خوشی کہاں پہ۔ تو حضور نے فرمایا دوسرا وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ جن کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے جو نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز کے لیے صف بن جاتی ہے اس وقت اللہ کے لیے مسکراتے ہیں کہ بندے تو نے اپنی ساری ٹھکراہٹ، اپنی ساری پڑھائی، اپنی دنیا کا سٹیٹس تو نے باہر کے لوگوں سے کم تر لوگوں سے سلام بھی نہیں دیتا، میرا بڑا سٹیٹس ہے، دولت ہے، میری بڑی اچھی زندگی ہے، اعلیٰ زندگی ہے، لیکن جہاں پر تم سب ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، میرے سے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، اللہ فرماتا ہے حضور فرماتا ہے جب صفیں بنتی ہیں نا اس وقت اللہ بندے کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، ان بندوں کی طرف، اور جن کی طرف اللہ دیکھ کے مسکرائے پھر ہمیشہ ان کی زندگی میں اللہ مسکراہٹ لکھ دیتا ہے۔ اب تیری زندگی میں دکھ نہیں آئے گے تو مسکراتا ہی رہے گا، تیری زندگی میں خوشیاں ہوں گی۔ تو حضور نے فرمایا تیسرا وہ خوش نصیب ہے کہ جو جہاد کے لیے لڑنے کے لیے دشمن سے لڑنے کے لیے جب صفیں بناتے ہیں نا اللہ فرماتا تو جانتا ہے دشمن تیرے سامنے کھڑا ہے، اب تیرے تجھ پہ حملہ ہوگا، تیرے جسم پہ ٹکڑے ہوں گے، تجھ پہ تلواریں چلیں گی، گولیاں چلیں گی، تو مارا جائے گا، تیرا خون نکلے گا، تو سب کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی صاف میں کھڑا ہو گیا ہے کہ میں اپنے رب کے نام پہ اپنے جسم کے ٹکڑے کروا رہا ہوں اور قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ایسے لوگ جب مجاہدین سپاہی جب دشمن کے سامنے میدان جنگ میں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ایک جو تہجد کے اوپر اٹھ جائیں جب ایسی چیزوں کا پتہ ہو کہ کتنا انعام ہے تو پھر صفوں میں کھڑا ہونے میں اپنا ہی لطف ہے۔ جب صف میں کھڑے ہونا تو دل میں خیال ہو کہ اب اللہ میں دیکھ کے مسکرا رہا تو پھر اس نماز پڑھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے۔ اور جب اب تہجد کے وقت اٹھ جائیں نا تو ذہن میں خیال ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، تو تہجد پڑھنے میں ایک اپنا ہی لطف ہے۔ دعا ہے اللہ کی عمل کی اللہ فرمائے۔ سارے حضرات ذکر پاک